السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک احادیث کے مجموعوں سے ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں مختلف احادیث کی کتابوں سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، تو امام خزیمہ کی جو نماز کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 850، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ کلمات سکھا دیں جو میں اپنی نماز میں بطور دعا پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، پھر اپنی حاجت و ضرورت کا سوال کرو تو وہ فرمائے گا، ہاں ہاں تمہاری دعا وہ التجا قبول ہے، وہ التجا تمہاری دعا وہ التجا قبول ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 851، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے تم دکھائے گئے جب تم قبروں میں دجال کے فتنے کی طرح آزمائے جا رہے ہو۔ حضرت عمر کہتی ہیں، حضرت عمرہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کرتی تھی، اللہم انی اعوذ بکا من العذاب النار ومن عذاب القبر، اے اللہ میں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 852، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من العذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں زندگی موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں گناہ میں ملوث ہونے اور قرض میں پھنسنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے کس قدر زیادہ پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 853، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عمر بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر ان کے پاس ان کی صلح کروانے کے لیے تشریف لائے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اے بلال، جب نماز عصر کا وقت ہو جائے اور میں واپس نہ آؤں تو ابو بکر کو کہنا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ جب نماز عصر کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آگے بڑھیے، تو حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کے نماز شروع کر دی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور لوگوں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں، لوگوں نے تالی بجائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کر دیتے تو ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے۔ بس جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ تالی مسلسل بج رہی ہے تو انہوں نے پھرنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھو۔ آپ نے اپنی نماز جاری رکھنے کا اشارہ کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ، نماز جاری رکھو پہ، کچھ دیر تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر ایڑیوں کے بل چل کے پیچھے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر دی تو فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا تو پھر تمہیں نماز جاری رکھنے سے کس چیز نے منع کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو القحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا جب تمہاری نماز میں کوئی چیز پیش آ جائے تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجائیں۔ جناب ابن ابی حازم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی طرف اس طرح اشارہ کیا اور انہیں نماز جاری رکھنے کا حکم دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور الحمدللہ کہا، پھر الٹے پاؤں پیچھے آ گئے۔ جناب عبدالعالی کی روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا، جیسے ہو ویسے ہی رہو، یعنی نماز جاری رکھو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے اس فرمان پہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر الٹے پاؤں پیچھے لوٹ آئے۔ ایک اور حدیث ہے 854، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اپنی نماز میں کوئی چیز پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ سبحان اللہ کہے، اور تالی بجانا تو عورتوں کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 855، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے۔ چنانچہ جب ہم ہجرت حبشہ کے بعد نجاشی کے واپس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، اب کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 856، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی نماز میں اپنے پہلو میں کھڑے شخص سے بات کر لیتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورہ بقرہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرنے والے بن کے کھڑے ہو۔ جمع حشیم کی روایت میں یہ اضافہ ہے، تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 857، جناب اسماعیل بن ابی خالد نے بندار کی سابقہ حدیث کی طرح روایت کی ہے، مگر انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد میں کوئی شخص اپنے ساتھی سے نماز میں ضروری بات کر لیتا تھا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورہ بقرہ سے، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو، تو ہمیں خاموشی اختیار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 858، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام کیا کرتے تھے۔ گزشتہ حدیث کے مسل بیان کیا اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب دیا، بعد میں حکم تبدیل ہو گیا اور فرمایا، بے شک نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، اس لیے سلام کا جواب دینا نماز کی حالت میں کلام کے ساتھ نہ کیا کرو۔ میں نے ابراہیم سے کہا، آپ کیسے سلام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اپنے دل میں جواب دے دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 859، حضرت معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نئے نئے جہالیت سے نکلے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت میں لے آیا، اور بے شک ہم کچھ لوگ بدشگونی کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جسے وہ اپنے دل میں پاتے ہیں تو یہ ان کو ان کے کاموں سے ہرگز نہ روکے۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے پاس مت جاؤ۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام میں ایک نبی لکیریں لگاتے تھے، تو جس کی لکیریں ان کی لکیروں کے موافق ہو جاتی تو وہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں، اس انسا میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک شخص نے چھینک ماری، تو میں نے اسے کہا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔
تو لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کیا، تو میں نے کہا ہائے میری ماں مجھے روئے، یعنی میں مر جاؤں، تو مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں تو لوگوں نے اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے، تو جب میں نے دیکھا کہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا معلم نہیں دیکھا، اللہ کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ جھڑکا، نہ برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہماری اس نماز میں لوگوں کی بات چیت درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو تکبیر، تسبیح و قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا نام ہے۔ ایک اور حدیث ہے 860۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شام کی 2 نمازیں یعنی ظہر یا عصر میں ایک نماز میں 2 رکعت پڑھائی۔ میرا غالب گمان ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے قبلے میں موجود لکڑی کے پاس آئے اور اپنے 2 ہاتھ ایک دوسرے پر ٹکا کے اس پہ رکھ دیے، اور جلد باز لوگ مسجد سے نکل گئے اور یہ کہتے گئے کہ نماز کم ہو گئی، جبکہ لوگوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن وہ دونوں آپ سے بات چیت کرتے ہوئے ڈرے۔ ایک شخص جس کے ہاتھ چھوٹے یا لمبے ہونے کی وجہ سے وہ ذواللیدین 2 ہاتھوں والا کہا جاتا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی اور نہ میں بھولا ہوں۔ تو اس نے عرض کی بلکہ آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے دریافت کیا کیا ذوالدین سچ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے بقیہ 2 رکعت ادا کی، پھر سلام پھیرا اور تکبیر کہی اور اپنے سجدے کی مثل یا اس سے طویل سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر دوسرا سجدہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 861۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور نماز جاری رکھی۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول السلام علیکم علیکہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ اے ابی جب میں نے تمہیں بلایا تو تمہیں حاضر ہونے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پایا استجیبوا للہ وللرسول اذ دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کا کہا مانو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ اس نے عرض کی کیوں نہیں، حکم ضرور موجود ہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ حضرت ابی کہتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ایسی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔